بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ولیج فارم پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ڈیری کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کے پاس دودھ کی اچھی پیداوار ہونی چاہیے اور جو کہ اچھے جانوروں سے مل سکتی ہے آپ کو، اور اچھے جانور اگر خریدنے ہیں تو آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے جانور کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو آج میں اسی والے سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا کہ اچھے جانور اگر خریدنے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اس میں، اور کیا کیا باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو جانوروں کی خصوصیات بتانے سے پہلے میں ایک دو پوائنٹ ہیں جو کہ بڑے ضروری ہیں آپ نے جب جانور خریدنے ہیں اپنے فارم کے لیے، تو وہ پوائنٹ لازمی آپ کو فالو کرنے چاہیے جو آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو جانور آپ نے خریدنے ہیں وہ کوشش کی جائے کہ اپنے لوکل علاقے سے خریدے جائیں، لوکل علاقے سے گھوم پھر کے اچھا جانور تلاش کیا جائے۔ لوکل علاقے سے خریداری کا آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے، مثلاً آپ کو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے علاقے سے جانور خریدیں گے تو جان پہچان والے لوگ ہوں گے تو آپ کو اچھے ریٹ پہ اچھا جانور مل جائے گا۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ٹرانسپورٹ جو کاسٹ آتی ہے دوسرے علاقوں سے جانور لے کے اپنے علاقے میں لانے میں، وہ آپ کی بچ جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پٹرول جس طرح مہنگائی جا رہی ہے، ڈیزل وغیرہ، تو ٹرانسپورٹ کا کافی خرچہ ہو جاتا ہے، تو ایک تو آپ کا وہ بچ جائے گا۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ہے جو آپ کی لوکل خریداری کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ جب لوکل علاقے سے جانور خریدیں گے تو وہ آپ کے اپنے جو علاقے کا ماحول ہے اس کے مطابق وہ ایڈجسٹ ہوگا۔ تو آپ جب اسے ایک فارم سے اپنے فارم پہ لے کے جائیں گے خریداری کر کے تو اسے آپ کو ٹائم نہیں دینا پڑے گا کہ وہ ایڈجسٹ ہو، یا اسے کوئی مسئلے مسائل پیش نہیں آئیں گے، یا وہ کھانا پینا کم نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کے علاقے کا ہی ہوگا تو اس کے لیے آرام سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی آپ کے فارم پہ۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوسرے علاقوں سے اچھی نسل کے جانور خرید کر تو لے آتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں آ کے وہ کھانا پینا کم کر دیتے ہیں یا پانی وغیرہ ان کے مطابق نہیں ہوتا، تو پھر اس سے پروڈکشن وغیرہ پہ بھی اثر پڑتا ہے اور بعض اوقات جانور بیمار وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوکل خریداری کو آپ نے پریفرنس دینی ہے، ترجیح دینی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے خریداری کے حوالے سے، وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ جانور آپ نے جو خریدنا ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ دوسرے یا تیسرے صوبے والا لیں، تیسرے صوبے سے آگے نہ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے دودھ کا کاروبار کرنا ہے، اسی لیے آپ جانور خرید رہے ہیں، اور اس کو جو جانور آپ نے خریدنے ہیں انہیں آپ نے کچھ عرصہ کچھ سال اپنے پاس رکھنا ہے کاروبار کے حوالے سے۔ تو اس لیے جانور اگر آپ پہلے ہی پانچویں چھٹے یا ساتویں صوبے والا لے لیں گے تو وہ کچھ عرصے بعد، سال دو سال کے بعد ہی بوڑھا ہو جائے گا اور پھر آپ کو فروخت کرنا پڑے گا اور پھر نئے سرے سے خریداری کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ خریداری کریں تو دوسرے یا تیسرے صوبے والی بھینس خریدیں، کیونکہ وہ صحت مند ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو اچھی پروڈکشن دیتی ہے، کچھ عرصہ آپ کے فارم کے ساتھ رہتی ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ تھے جو خریداری اچھے جانور کی کرنے کے حوالے سے ضروری تھے، جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا نشانیاں، کیا کیا خصوصیات دیکھنی ہے جانور خریدتے وقت۔ تو یہ بھینس جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں الحمدللہ کافی زیادہ پوائنٹس یا خصوصیات پائے جاتے ہیں جو کہ اچھی نسل والی بھینس میں ہونے چاہیے۔ مثلاً پیچھے سے یہ چوڑائی میں اور آگے سے باریک ہے اور ایک ہڈی والی ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں جی منہ والی سائڈ سے۔ تو منہ والی سائڈ سے یہ ہے کہ منہ ان کا باریک ہونا چاہیے، اور جسے کہتے ہیں جی چھوٹے سے برتن میں بھی وہ آرام سے پانی پی لے، تو یہ ایک نشانی ہے اچھی نسل کی بھینس کی۔ اس کے علاوہ ان کے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں، ناک وغیرہ ہوتے ہیں، نتھنے ہوتے ہیں، وہ بڑے، جتنے بڑے ہوں گے اتنی بھینس اچھی ہوگی، کیونکہ وہ آکسیجن اچھے طریقے سے زیادہ اپنے اندر لے جا سکے گی، اور جتنے زیادہ آکسیجن جائے گی اتنی زیادہ اس کی صحت اچھی رہے گی، اور صحت اچھی رہے گی تو پروڈکشن اچھی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سینگ اس کے چھوٹے ہونے چاہیے اور مڑے ہوئے ہونے چاہیے، یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس کی گردن پہ آ جاتے ہیں، گردن اس کی باریک اور لمبی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیچے جو ان کے ہوتی ہے کولی، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو وہ بالکل چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہوگی تو وہ خوبصورت بھی نظر نہیں آتی اور وہ دودھ والی بھینس بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پیچھے مین باڈی پہ آ جائیں تو مین باڈی میں ان کی آگے سے باریک اور پیچھے سے چوڑائی میں ہونی چاہیے، جس طرح میں نے پہلے بھینس دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ پیچھے اگر آ جائیں تو مین بات جو کی جاتی ہے، اکثر آپ نے دوسری ویڈیوز سے بھی سنا ہوگا،
دوسرے چینل سے بھی یا دوسرے بھائیوں تجربہ کار بھائیوں سے بھی سنا ہوگا کہ اوپر والی جو ہڈی ہے یہ مین ہڈی ایک ہونی چاہیے. جس طرح اس بھینس کی 3 ہڈیاں ہیں تو چمڑی اس کے علاوہ باریک ہونی چاہیے بھینس کی. وہ بھی دودھ دینے والی بھینس کی نشانی ہوتی ہے, ایک بہت بڑی نشانی گنی جاتی ہے یہ. اور پیچھے دم کی طرف اگر بات کی جائے تو دم ان کی اوپر سے 1 سے 1.5 فٹ چھوڑ کے نیچے سے بالکل باریک ہونی چاہیے دھاگے کی طرح, اور فلیکسیبل ہونی چاہیے. بالکل آپ اسے فولڈ کریں تو دھاگے کی طرح فولڈ ہو جائے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی مین چیز جو ہے, یعنی دودھ کے حوالے سے اڈر حوانہ جو بھینس کا ہوتا ہے اس حوالے سے. حوانے کے حوالے سے یہ ہے کہ حوانہ بھینس کا جو ہے وہ آگے کی طرف بھی ہو اور پیچھے کی طرف بھی ہو, پیچھے سے بھی نظر آئے. اور دوسرا یہ کہ رائٹ اور لیفٹ دائیں بائیں سائڈ سے بھی برابر ہو. یہ نہ ہو کہ ایک سائڈ زیادہ اچھی نظر آئے اور دوسری سائڈ تھوڑی سی کمزور نظر آئے, تو وہ بھی بیلنس ہونا چاہیے بالکل. اچھا, اب میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے یہ جو نشانیاں وغیرہ بتائی جاتی ہیں یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں, تو یہ تو ٹھیک ہے اچھی نسل کے حوالے سے ہوں گی نشانیاں وغیرہ, لیکن میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ تجربہ ہے کہ ان نشانیوں پہ آپ اگر چلے جائیں تو پھر بھی جانور یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اچھا مل جائے گا. بلکہ میرے خیال سے میرا جو تجربہ یہ ہے کہ اچھی دودھ دینے والی بھینس کسی بھی نسل میں پائی جا سکتی ہے. وہ یہ لازمی نہیں ہے کہ نیلی ہو یا راوی کی ہو یا نیلی راوی کی ہو یا سندھی کنڈی وغیرہ ہو. وہ کوئی بھی بھینس ہو سکتی ہے اور وہ کہیں سے بھی مل سکتی ہے. اس کا طریقہ کار خریدنے کا یہ ہے کہ نشانیاں وغیرہ تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں خوبصورتی کے حوالے سے, لیکن میرے خیال سے اگر آپ نے دودھ کا کاروبار کرنا ہے تو آپ نے اگر بھینس لینی ہے تو نشانیوں کے ساتھ ساتھ زیادہ فوکس یا زیادہ توجہ جس بات پہ میرے خیال سے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار آپ نے کرنا ہے کہ 3 ٹائم آپ نے چوائی کرنی ہے جانور کی جو آپ نے خریدنا ہے, یعنی 3 ٹائم اس کا دودھ آپ نے نکالنا ہے. اس سے بہت سارے فائدے, بہت ساری چیزیں, بلکہ ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. کیسے؟ مثلا 3 ٹائم جب آپ نے چوائی کرنی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جانا ہے کہ بھینس کے پاس دودھ کتنا ہے حقیقت میں. کیونکہ اگر ڈکا وغیرہ لگایا ہوگا تو ایک ٹائم آپ اسے مکمل خالی کر دیں گے, پھر دوسری ٹائم اس کی چوائی کریں گے تو پھر بھی آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا دونوں ٹائموں کے دودھ کا. تیسری دفعہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہے دودھ کتنا بھینس کے پاس. اور اس حوالے سے اگر آپ نے لوکل مارکیٹ سے اپنی جانور کی خریداری کی ہے تو پھر آپ کو چوائی کرنی بھی 3 ٹائم بڑی آسان ہوگی. تو اسی لیے میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کوشش کریں کہ اپنے لوکل علاقے سے جانور کی خریداری کریں. اس کے علاوہ فائدہ کیا ہوگا 3 ٹائم چوائی کرنے کا؟ آپ کو جب آپ نے چوائی کرنی ہے تو کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا ہے. جب آپ 3 ٹائم جانور کی چوائی کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ اس کا رویہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ سیل ہے یا غصے والی بھینس ہے. اس کے علاوہ بچے کو لگنے دیتی ہے نہیں لگنے دیتی, اس کے ساتھ کیا رویہ ہے اس کا, پھر وہ چارہ وغیرہ کس حساب سے کھا رہی ہے. اور کوشش کریں کہ چوائی وغیرہ کرنے کے بعد ونڈا بھی جانور کو خود کھلا کے دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جانور ہم لے کے جو خریداری کر کے آ جاتے ہیں وہ چارہ وغیرہ تو ٹھیک آتا ہے لیکن اسے ونڈے وغیرہ کی عادت ہی نہیں ہوتی تو وہ کھاتا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب اس نے اس طرح کی چیزیں کھانی نہیں ہیں چارے کے ساتھ ساتھ تو پھر پروڈکشن اپنی جو ہے اس نے بڑھانی کیسے ہے. تو یہ بھی مسئلے مسائل بعض اوقات ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے جب دودھ نکالنا ہے بھینس کا تو آپ نے سارا دودھ اس کا نکالنا ہے. پہلے 2 تھن جو مرضی انہیں خالی کر لیں, پھر دوسرے 2 تھن سٹارٹ کر دیں, اور جب دوسرے 2 تھن مکمل کر لیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے جو 2 تھنوں کی میں سے آپ نے دودھ نکالا تھا ان میں دوبارہ دودھ تو نہیں آ گیا. اسے کہتے ہیں ڈوکل مجھ, یعنی جو آہستہ آہستہ دودھ اتارتی رہتی ہے. تو ایسی بھینس بھی ٹھیک نہیں ہوتی, زیادہ دودھ دینے والی نہیں ہوتی. تو یہ چیز آپ نے جب دودھ نکالنا ہے تو یہ چیز چیک کر لینی ہے. پھر آپ نے اس کی جو تھن وغیرہ ہیں وہ دیکھ لینے ہیں کہ مٹھی بھر ہونے چاہیے, نہ بہت زیادہ موٹے ہوں کہ مسئلہ بنائے دودھ نکالنے کے حوالے سے, اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں وہ بھی مسئلہ پیدا کرتے ہیں. پھر آپ نے چوائی کرتے ہوئے اس کی جو دودھ نکالتے ہیں جسے کہتے ہیں تار چیک کر لینی ہے, وہ نرم ہونی چاہیے بالکل. تو یہ ساری چیزیں آپ جب دودھ نکالیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ چیک کریں گے. پھر تھنوں کا جو ہے وہ مناسب فاصلہ ہونا چاہیے, یعنی چاروں تھن جو ہیں وہ ہوانے پہ
6 इंच के कम से कम उनमें फासला होना चाहिए। फासले जिन भैंसों के थान बहुत ज़्यादा साथ जुड़े होते हैं वो भी दूध देने वाली नहीं होती। तो ये जो मालूमात मैंने हवाने के हवाले से, अडर के हवाले से, दूध की चवाई के हवाले से आपको बताई हैं, मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। चमड़ी बारीक, एक हड्डी वाली, वो ठीक है, वो नस्ल के हवाले से होंगी, खूबसूरती के हवाले से, लेकिन डेयरी का अगर कारोबार करना है तो इन चीज़ों पे आपने लाजमी ध्यान देना है। और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि इन चीज़ों पे जब हम कहते हैं तो वो व्यापारी हजरात कोशिश करते हैं कि ऐसा आपको चवाई ना ही करवाएं, बातें बुतें सुना के तो कोशिश करते हैं कि फ़्रॉड लगाया जाए। तो आपने इन चीज़ों पे लाजमी तवज्जो देनी है। 3 टाइम जानवर की चवाई लाजमी करनी है, फिर ही आपको सही पता चलेगा कि भैंस अच्छी है या नहीं अच्छी। क्योंकि अब ये मेरा तजर्बा इस वाले से है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि दूसरे भाइयों का फ़ायदा हो। ये आप जो अपने सामने भैंस देख रहे हैं, इसकी निशानियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक हड्डी वाली है, नीचे तुन्नी वगैरह या कोली वगैरह भी नहीं है, और चमड़ी बारीक है, आगे से बारीक है, पीछे से चौड़ाई में है। तो खसूसियात के हवाले से इसके बड़े ज़बरदस्त नंबर हैं। थन वगैरह भी मुट्ठी भर आते हैं और पसमा भी बड़ा अच्छा है। तो इससे के बाद मैं दूसरी भैंस आपको दिखाता हूँ। वो 3 हड्डी वाली है और चमड़ी वगैरह भी आपको लगेगी जैसे मोटी मोटी है, जैसे संडा टाइप लगती है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन दूध की इससे अच्छी है। तो इसलिए निशानियों पे सिर्फ आपने नहीं जाना, बल्कि आपने जो मेन चीज़ है कि उसकी चुवाई करके अपनी तसल्ली करनी है, फिर ही आपकी तसल्ली होगी और फिर ही आपको अच्छा जानवर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मालूमात मुफीद साबित होंगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने इस चैनल नेचुरल विलेज फार्म को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।